اللہ ہمارا وکیل ہے۔ عزت اللہ دیتا ہے، کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایک پتا بھی زمین پر گرتا ہے، اس میں بھی اللہ کی اجازت ہوتی ہے۔ پہاڑوں سے ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا بھی گرتا ہے، اس میں بھی اللہ کی اجازت ہوتی ہے۔ جب یہ بے جان جس میں جان ہی نہیں ہے وہ اللہ کی مرضی سے گرتے ہیں تو ہم تو انسان ہیں۔ اگر ہم یا آپ کسی کو گرانا، ذلیل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ فقیر کو وہ اللہ عزت دے کر تاج پہنا سکتا ہے، وہیں دوسری طرف بادشاہ کو ذلت کا لباس پہنا سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا، پر جب نیت صاف ہو تو اللہ اپنے بندوں کی وکالت خود کرتا ہے۔ اسی طرح جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی اللہ نے وکالت کی اور پوری سورت کا نام ہی مریم رکھ ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقوں نے بہتان لگایا، اللہ نے ان کے ڈیفنس میں 16 آیات نازل کر دی۔ اللہ نے خود ان کی پاک دامنی کی وکالت کر دی۔ اگر کوئی شخص آپ کے لیے پلان کر رہا ہے آپ کو گرانے کے لیے، تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ کا پلان بہت پاورفل ہے اور بہت بڑا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سبھی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر سبھی فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں اور لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور محبت عزت کی باعث ہے۔ تو مائی بردرز اینڈ سسٹرز، عزتیں اللہ کی عطا ہوتی ہیں، اور جب کوئی بندہ اللہ پر کامل بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور اس کا اللہ پر توکل مضبوط ہو جائے تو اس کو چاہے اندھیرے کنویں میں بھی کیوں نہ لٹکا دیا جائے، اللہ وہاں سے بھی نکال کے تخت پر بٹھانے کے قادر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے ہم جتنا بھی دولت کما لیں، عزت اور محبت نہیں ملے گی جب تک ہم اللہ کے نیک بندے نہ بن جائیں اور اس کا حق ادا نہ کریں۔ تو بس دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں ذلت اور رسوا ہونے سے بچائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن